آپ کے بارے میں یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے نا کہ ایک اہل سنت کا عقیدہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ حضرت علی کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں. یہ میرے بچے آپ سمجھ رہے ہیں یہ تفضیل کا مسئلہ جو ہے نا کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ یہ کہ دین کا مسئلہ ہے. آخرت میں کون جا کر سب سے اعلیٰ درجہ پائے گا یہ اللہ جانتا. دنیا میں جن کے ہاتھوں سے دین کے کام ہوئے نا جن کے دور میں یہ اللہ کی پسند ہے وہ ابوبکر اور عمر ہے. شیخین کے دور میں اسلام کو جو غلبہ ملا نا اور دنیا میں نیکیاں پھیلیں، وہ بعد کی حکومتیں فتنہ کا شکار ہو گئیں. بندے وہ بھی کم نہیں تھے حضرت عثمان اور علی، مگر ہماری بدقسمتی سمجھے کہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اتنا نہیں پھر دین کا کام ہو سکا جتنا شیخین کے زمانے میں. اس لیے کار نبوت سر انجام دینے میں تو یہ دونوں ان کا دور بہت اعلیٰ ہے. باقی اللہ کے ہاں کون افضل ہے کون ہے اس میں ہم کیا پڑھیں، نہ یہ کوئی فائدے کی بات. سب کا ادب کریں گے، ان کی حکومتیں جس جس وقت بنی ہیں امت نے انہیں چنا. یہاں ایک روایت جو حضرت ابن مسعود سے نا اور ہمارے یہ ساتھی بریلوی حضرات پیش کر دیتے ہیں بدعت کے بارے میں کہ انہوں نے کہا جس کو مسلمان اچھا سمجھنا کام کو ما راہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن. اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اب یہ پسند کر لیا، سارے لائٹیں کرتے ہیں فلانے اس طرح ساری بدعتوں کے بارے میں. تو حالانکہ یہ بات انہوں نے جمہوریت کے بارے میں کہی، یہ جو نا دعویٰ وغیرہ بھی بعض آ جائیں جمہوریت کو کفر کو نہ کہیں. انہوں نے کہا جس چیز کو مسلمان پسند کر لیتے ہیں سب کے سب وہ اللہ کو بھی پسند ہے، جس کو وہ برا. اور مثال دی کہ مسلمانوں نے ابوبکر کو پسند کیا خلیفہ، تو اللہ یہاں خلافت کا آگے حوالہ ہے. تو پتہ چلا کہ جس کو امت چنے صحیح مومن مسلمان لوگ وہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صحیح خلیفہ. اچھا آپ نے ایک بات اہل سنت سے کوئی نہیں نکلتا. اہل سنت میں اس بارے میں بڑے بڑے اختلاف ہیں، خاص کر کے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے. بڑے بڑے جو نیک ہیں نا اہل سنت کے علماء میں سے کئی کہتے تھے خلافت حضرت عثمان کی ٹھیک ہے، امت نے انہیں چن لیا مگر وہ حضرت علی ان سے افضل ہے. یہ بڑے بڑے اہل سنت کے اماموں کا عقیدہ ہر کتاب میں لکھا، کوئی وہ اہل سنت سے نہیں نکلے. اسی طرح وہ کہتا کہ میں حضرت علی کو افضل مانتا ہوں مگر حضرت ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں، ان کو نیک سمجھتا ہوں. کیوں اہل سنت سے نکل جائے؟ یہ عقیدہ جو تفصیل ہے نا، یہ بڑی بڑی جو کتابیں شرح مواقع اور شرح مقاصد اس سے بڑی کوئی کتاب سنی نہیں کہ عقیدے ثابت وہاں بھی مانے کہ یہ بالکل ایک خیال کی بات ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے شریعت میں کہ جو اس کو خلافت پہلے مل گئی وہ افضل ہے، کوئی افضل کی دلیل. یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو چنا. کتنے اہل سنت میں ایسے گزرے جو کہتے نہیں حضرت عمر بہت درجہ اعلیٰ ہے ابوبکر سے، ٹھیک ہے وہ خلیفہ پہلے بنے اور عمر کے برابر ہو سکتے ہیں، اسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. اچھا کوئی بات نہیں، آپ کے بہت سے سوال ہو گئے، آپ کے سوال ختم نہیں ہوں گے نا، ختم کریں نا. اور لوگ یہ خطبے جو ہے کیا نہیں بنائے، شیعوں نے 12 امام داخل کر لیے خطبوں میں، انہوں نے خلیفے کر لیے، سب بناوٹی بات ہے. بس دین کے رسول کا ذکر کرو اور بعد میں سب مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرو. یہ سنت ہے خطبے میں کہ امام سب مومن مردوں عورتوں کے لیے کہ اللہ ان سب کو بخش، نام لے کرو. یہ خلیفوں وغیرہ کی ترتیب اور اماموں کی نا سب امت نے باتیں بنائی. اور بات یہ ہے